إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. وقال نبینا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. قابل قدر سامعین و ناظرین گرامی، ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مقدس مبارک اور حرمت والے مہینے کے اندر ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. نئے اسلامی سال اور نئے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو چکا ہے. محرم الحرام یہ ان حرمت و عظمت اور تقدس و احترام کے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اور مہینوں کی بنسبت کچھ امتیازی اور انفرادی خصوصیات اور فضائل عطا کیے ہیں. بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے اسے احترام والا مہینہ، حرمت کا مہینہ، بنسبت اور مہینوں کے اس مہینے میں گناہ کرنے سے زیادہ بچنے کی تاکید کی. اسلامی سال میں 12 مہینوں میں جو مہینے حرمت والے ہیں، جنہیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اجمال کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ 12 مہینوں کی تعداد ابتدائے آفرینش زمین و آسمان کی تخلیق کے پہلے دن سے ہے. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی، اسی تخلیق کے دن سے لے کر کے مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے. اللہ نے کہا منہا 4 حرم، ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر و توضیح کرتے ہوئے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرما دی، اور ایک حدیث پاک کے اندر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے اسلامی کیلنڈر کے جو مسلسل پڑتے ہیں، سال کے آخری 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ، یہ تینوں لگاتار حرمت والے ہیں. ورجب مضر، ایک بیچ میں مہینہ پڑتا ہے جو شعبان سے پیشتر، رجب کا مہینہ، وہ حرمت والا مہینہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے کہا ورجب مضر بین جمادہ و شعبان، جمادہ الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان پڑتا ہے. تو 4 ماہ جو اسلامی کیلنڈر میں حرمت والے ہیں: محرم الحرام، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے علاوہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات رکھی، اور یہ ایک زمانے سے ہے. اللہ رب العالمین نے جو عبادتیں اس میں کرنے کا حکم دیا، گناہوں سے بچنے کی تاکید کی، اس مہینے کی ایک بنیادی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام کائنات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے
سب سے زیادہ افضل اور مقدس ہیں، اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہیں، تو وہ شہر اللہ المحرم، ماہ محرم کی حرمت و عظمت اور اس کے تقدس و احترام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کی طرف نسبت کر دی اور کہا رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے زیادہ افضل ہیں تو وہ شہر اللہ، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، عاشورہ کا دن خصوصی ایک اہمیت اور فضیلت اور ایک انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ یہ مطلق ماہ محرم، ہاں ایک خاص عبادت جو روزوں کی عبادت کا مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کا سال کا استقبال کرتے ہوئے صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی بات، محرم الحرام سے ہم نئے اسلامی کیلنڈر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ احتساب کریں کہ گزشتہ مہینہ، گزشتہ سال جو اسلامی کیلنڈر کا ہمارا گزرا، ختم ہوا، ہمارے اعمال، ہمارے احوال، ہمارے کردار، ہماری نیکی اور بدی کی صورتحال کیا ہے اور ہم کس پڑاؤ پہ ہیں۔ اگر گناہوں میں ہیں تو توبہ کر کے نئے اسلامی سال کا استقبال کرتے ہوئے اور نیکیوں کے ساتھ استقبال کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس محرم الحرام کے مہینے ہاں کی عظمت و حرمت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک عبادت جس کا اللہ کے نبی نے بڑا اہم وہ اس کا مقام بتایا، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اس کا اہتمام کریں، اور وہ ہے عبادت صوم۔ یہ حرمت کا مہینہ اس عبادت کے لیے بھی ہمارے لیے موضوع ہے۔ عاشورہ کے حوالے سے ہم اسپیشلی ایک گفتگو رکھیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے کا استقبال کرتے ہوئے، ماضی کے سال کا احتساب کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنے اور اس کے حرمت و تقدس اور عظمت اور اس کی توقیر اور احترام کی رعایت اور اس کا لحاظ و پاس رکھتے ہوئے ہاں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، بنسبت اور مہینوں کے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچو۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔